हमारे मुल्क में इतना फोकस इस बात पे होता है कि नवंबर में अपॉइंटमेंट किसकी होगी, क्या एक्सटेंशन होगी, क्या नया आर्मी चीफ आएगा। उसकी वजह उनका एक रोल है जो एक एक्सटेंडेड रोल है बहुत सी पॉलिटिकल डोमेन में भी, जिसकी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पार्टी के अंदर भी वो जो धड़े हैं ना, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ ज़्यादा धड़े हैं और उस वजह से हर चीज़ के अंदर मियां साहब का नाम आना, और देखें मियां साहब फैसला करेंगे, सारों ने अपनी लॉयल्टी भी मियां साहब, बड़े मियां साहब को दिखानी होती है। एक अभी भी लंदन में पंजाब हुकूमत कह रही कि मियां साहब ने अप्रूवल दे दी, तो मियां साहब आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं। मतलब कोई रास्ता ही नहीं है कि मियां साहब, पहले उनको कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे, उनकी जमानत लगेगी, और फिर अगर उनको जमानत मिल गई तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। मेरा ख्याल है जेल जाना नहीं चाहते। खान साहब पर एक प्रेशर डालना चाहते हैं कि हम आपको नायल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट हो, अगर मैं भी हूँ, मैं अपने आप को जगह रख के देखूँ कि कोई खान साहब से कोई गलत फैसले करवाए जाए, और गलत फैसले एडवर्सिटी के टाइम पे होते हैं, जब आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि जी आपको तो नायल कर देंगे। अब उसकी वजह से जलसों की कॉल होती है। इमरान खान साहब अभी अपने आप को, अपने वोटर्स को गैल्वनाइज कर रहे हैं कि जी तैयार रहे, मैं इस्लामाबाद बुलाऊंगा तो आपने आना है, ये करना चाहते हैं, ये मुझे बाहर निकालना चाहते हैं सियासत से। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेशर तरीके इंसाफ पर बना के रखें। हम भी पंजाब हुकूमत गिरा देंगे, एक प्रेशर होगा कि देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन है, हमारे कौन से बंदे जा रहे हैं, उठ गए हैं, कौन जा रहा है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो जिनके बराबर जिनका जिक्र कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। बात तो हम सारे शायद एक जैसी करते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कोई थोड़ा सा शायद फर्क होता हो। मैंने कभी मैं अब इससे ज्यादा क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं अगर कहूँ मैं बहुत चंगा काम करता हूँ, लगेगा कि वो ठीक नहीं कर देगा, मैं कहूँ वो ठीक नहीं, तो मतलब मैं बहुत खराब हूँ। एक बात बता दूं कि हम हंसते हैं अक्सर अपने दफ्तर में जी। मैं वो आदमी था पिछले कितने सालों से यार भाई में, जिसके बारे में कहते थे ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, कंप्लेन आती थी तो मेरे बारे में आया करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और अब पिछले 4-6 महीने में कोई थोड़ा सा वो जब मुकाबला करते हो कहते नहीं यार है, फिर ठीक है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा नून लीग का रोल नहीं आपको नजर आता? देखिए नून लीग का भी रोल होगा, आई एम श्योर जो मुकाबले के चैनल्स होंगे उनका भी शायद रोल होगा, क्योंकि हमें दूसरी साइड ये भी कहते हैं आपके जो दोस्त है ना मीडिया वाले आप ले जाते हैं मीडिया वाले जो आपके दोस्त हैं वो भी इस तरह का हमारे खिलाफ को कभी कभार कैंपेन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जारी। हमारे साथ हैं ARY के सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। काशिफ भाई, आपने कल शो भी किया, आप खुद चीज़ों को देखते भी हैं। लंदन में एक प्लान तैयार किया गया जिसकी कुछ खबरें सामने आई कि एक तो आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने बाद में उसको कर लिया कि अब PM फैसला करेंगे। खुरम दस्तगीर ने प्रेस की तो उन्होंने कहा ये शहबाज शरीफ जाएंगे, नवाज शरीफ से मिलेंगे और नवाज शरीफ फैसला करेंगे। ये किसका इस्तेहकाक है? और सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो सारी की आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन पर इस वक्त क्यों चल रही है? देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में इतना फोकस इस बात पे होता है कि नवंबर में अपॉइंटमेंट किसकी होगी, क्या एक्सटेंशन होगी, क्या नया आर्मी चीफ आएगा। उसकी वजह उनका एक रोल है जो एक एक्सटेंडेड रोल है बहुत सी पॉलिटिकल डोमेन में भी, जिसकी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इस्तेहकाक तो वज़ीर आज़म का है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो शहबाज शरीफ साहब खुद कुछ नहीं है। सही, वो तो हुकूमत बनाने के लिए भी मियाँ साहब के पास जाते हैं, पेट्रोल महंगा करने के लिए उनके पास जाते हैं, बिजली महंगी करने के लिए उनके पास इजाज़त लेने जाते हैं। इसका मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है डिफैक्टो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं। सही। और अब मियाँ साहब कौन है? मियाँ साहब को सजा भी हो चुकी है, वो एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर्ड है। ना सिर्फ ये बल्कि सजा याफ्ता लंदन बैठ के अगर आपने सारे फैसले करने हैं, अब आपने सारा कोई नवाज शरीफ साहब, और इसमें कोई हाजिर नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं कि कोई पार्टी लीडरशिप हो और आप उससे डिस्कस भी कर लें चीज़ों को, लेकिन इतनी कमजोरी दिखा अगर इतने कमजोर हैं आप, तो बेहतर होता है कि एक स्ट्रेंथ आती है। वज़ीर आज़म ऑफिस की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये अगर आपने करना भी है तो उसको अनाउंस करने की क्या जरूरत है? सही कहें मुझे वक्त आने पर हुकूमत और वज़ीर आज़म फैसला कर देंगे, बेशक आप इस मर्जी से मशवरा कर लें, लेकिन वो आपको पता है कि ये क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर भी वो जो धड़े हैं ना, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ ज्यादा धड़े हैं, और उस वजह से हर चीज के अंदर मियां साहब का नाम आना, और देखें मियां साहब फैसला करेंगे, सारों ने अपनी लॉयल्टी भी मियां साहब, बड़े मियां साहब को दिखानी होती है। एक अभी भी लंदन में पंजाब हुकूमत कह रही कि मियां साहब ने अप्रूवल दे दी, फलाना होगा, हाँ जी मियां नवाज शरीफ साहब ने अप्रूवल दे दी। ये नजर क्या आता है आपको कि भाई ये उनकी भी हुकूमत है और वो इस मुल्क में नहीं आ रहे? मेरा ख्याल है मियाँ साहब, एक तो मियाँ साहब आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं। मतलब कोई रास्ता ही नहीं है कि मियाँ साहब, पहले उनको कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे, उनकी जमानत लगेगी,
اور پھر اگر ان کو ضمانت مل گئی تو وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے جیل جانا نہیں چاہتے. مجھے تو میرے بہت سے ان لوگوں کے دوستوں کا خیال ہے کہ شاید وہ وزیر اعظم بھی نہیں بننا چاہتے, لیکن یہ تو پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا, پچھلی جب حکومت بنی تھی, کہ میاں صاحب کا انٹرسٹ اب نہیں ہے نیکسٹ جنریشن تک شاید اب میرا خیال ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگلی جنریشن کی طرف یہ بات جائے. میاں صاحب میرا خیال ہے جیل جانے کو بالکل ہی تیار. ویسے موسم بھی خراب تھا, سفر بڑی تھی. نہیں یہ فیکٹ ہے کہ اگر ہو بھی سردیاں ہوں گی تو شاید آسان ہوگا کہ اگر ان کو کہا جیسے 15 دن ہے, 10 دن ہے, 20 دن ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو پھر شاید آسان ہو. گرمی کے 15 دن 20 دن کی مشکل ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ پنجاب میں حکومت ٹاپل کرنے کی باتیں ہیں, انہوں نے اپروول دے دی. یہ کس بات کی انہیں ضرورت ہے پنجاب کے, اس وجہ سے کہ 25 مئی پہلے ہوا تو سب کچھ روک دیا گیا عمران خان کے لیے جو لوگ نکل رہے تھے, یہ صرف اس کال کی بنیاد پر اب کرنے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت چینج کر دی جائے؟ دیکھیے پنجاب کی حکومت کے بغیر مرکز کی 27 کلومیٹر حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سارے مشکل فیصلے اسلام آباد کر رہا ہے, اور پنجاب حکومت آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب کر کے تھے, ڈویژن ڈکلیئر کر دیا, ترقیاتی فنڈ دے دیے, بزنس کے لیے یا وہ انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر دیا, مرضی کے لوگوں کو ڈی پی او, ڈی سی, ایم این ایز اور ایم پی ایز کو مل رہے ہیں اپنے علاقوں میں جو تحریک انصاف کے ہیں یا قاف لیگ کے. سو جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے, جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, لوگوں کو یہی چاہیے ہوتا ہے, وہ یہی دکھاتے ہیں. آخری سال میں سالوں کی کوشش ہوتی ہے ہم کسی طرح اچھے 2-4 کام کر لیں تاکہ ووٹ ملنے سے آسانی ہو. اب آپ اگر یہاں مشکل فیصلے کریں گے اور اچھی چیزیں ساری ان کے کھاتے میں جائیں گی تو کوئی یہ نہیں تھا. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم پنجاب لے لیں. پنجاب اگر لیں گے تو یہ تو کنٹرول تو ظاہر ہے جو جس کی آپ بات کریں گے احتجاج کا, کوئی کسی بھی احتجاج کی صورت میں جو پنجاب میں انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا وہ تو اپنی جگہ, لیکن مجھے زیادہ لگتا ہے کہ سب کو لگ رہا ہے کہ ہم لوز زیادہ اسی لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نہ لوگوں کے کام کر پا رہے ہیں, بجلی ہم مہنگی کر رہے ہیں, پیٹرول ہم مہنگا کر رہے ہیں, سارے مشکل اور وہ فیصلے جس کو مشکل فیصلے کہتے ہیں آج کل. پہلے یہ بم ہوتے تھے, اب یہ مشکل فیصلے ہو گئے ملک کے وسیع تر مفاد میں. تو یہ وسیع تر مفاد کے فیصلے اسلام آباد کر رہا ہے اور فائدہ سارا کا سارا پی ٹی آئی اور قاف لیگ کو ہو رہا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر سال چل رہا ہے تو سال ایسے نہیں چل سکتے. عمران خان صاحب پر کیس بنے, اب تو شاہانہ کھل گیا, ریفرنس وہ چل رہا ہے, فیصلہ محفوظ ہو گیا. ادھر دہشت گردی کی دفعات ان پر لگی, وہ کیس تقریباً ختم ہو گیا. پھر ان پر توہین عدالت کا بھی کیس ہے جس پر 22 کو بھی انڈائٹمنٹ ہو. یہ کیا پیس یا خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ جو بھی کیس جاتا ہے کورٹ میں وہ ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے پریشر ڈالنا نا, عمران خان صاحب پر ایک پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نائل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہو. اگر میں بھی ہوں میں اپنے آپ کو جگہ رکھ کے دیکھوں کہ کوئی خان صاحب سے کوئی غلط فیصلے کروائے جائیں, اور غلط فیصلے ایڈورسٹی کے ٹائم پہ ہوتے ہیں جب آپ ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ کو تو نائل کر دیں گے. اب اس کی وجہ سے جلسوں کی کال ہوتی ہے. عمران خان صاحب ابھی اپنے آپ کو اپنے ووٹرز کو گیلونائز کر رہے ہیں کہ جی تیار رہیں, میں اسلام آباد بلاؤں گا تو آپ نے آنا ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے باہر نکالنا چاہتے ہیں سیاست سے. سو اگر یہ کر سکیں نہ بھی کر سکیں پھر بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پریشر طریقے انصاف پر بنا کے رکھیں. ہم بھی پنجاب حکومت گرا دیں گے, ایک پریشر ہوگا کہ دیکھو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کون ہے, ہمارے کون سے بندے جا رہے ہیں, اٹھ گئے ہیں, کون جا رہا ہے. سو یہ ایک پولیٹیکل گیم پلے کا حصہ ہے. چیس بورڈ ہوتا ہے, اس میں چیس کے اندر آپ بہت ساری چالیں چلتے ہیں, ادھر سے چلتے ہیں لیکن مارنا یہاں سے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پولیٹیکل چیس بورڈ کے اندر ایک مجھے تو گیم پلے نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا. دیکھیں مجھے کسی نے کہا, کہتے ہیں کہ یہ لوگ منتیں ترلے کر رہے ہیں یا بہت زور ڈال رہے ہیں کہ اس کو نائل کرائیں. صحیح. مسلم لیگ نون والے بیکاز میاں صاحب سے ملنے گئے, اگر آپ کو یاد ہوگا سہیل بڑائچ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ پہلے انہوں اندر پاؤ نائل کرو, اس کے بعد جمہوریت کی بات کریں گے. سو ان کا ایک فوکس ہے کہ کسی طرح عمران کو پردہ اسکرین تو سائڈ سے کر پھر اسی آپس میں مکھلا گے, مائنس ہو نہیں سکتے ویسے لوگ ان کے ساتھ. کل انہوں نے چکوال میں جلسہ کیا, پھر انہوں نے وہاں پہ مسٹر ایکس وائی کا ذکر کیا, پھر کہتے ہیں جو یہ ڈرانے والے تم ہوتے کون ہو. ایک جلسے میں سلو پیس لے کے آتے ہیں, پھر ایک جلسے میں بالکل اگریسو ہو کے آتے ہیں. وہی آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ یہ تحریک لے کے عوام میں نکلی تھی, خلائی مخلوق آ گئی تھی, محکمہ زراعت آ گیا تھا. یہ پاکستانی پالیٹکس جب حکومت میں ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں, جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو ان کو یہ سارے کریکٹر کیوں یاد آ جاتے ہیں. کیونکہ اس جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ whether you like it or not, اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہے پاکستانی پالیٹکس میں. دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس بکتی بھی ہے اس کو بالکل. اور پنجاب میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا, اور پنجاب میں دیکھیں مریم نواز شریف صاحب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. میاں صاحب نکلے جب جی ٹی روڈ سے گئے, خلائی مخلوق کون لوگ ہیں, انہوں نے کیسے کر دیا, پھر اس کو مریم نواز شریف صاحب آگے لے کر چلی. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے لگایا, اور وہ نعرے کے ساتھ مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا ریوائو, بہت حد تک ریوائو کیا. پی ایم ایل این,
اور وہ ساری ریئیکشنری پالیٹکس ہے, ڈیفائنس کی پالیٹکس انہوں نے کی. صحیح. ڈیفائنس کس کے خلاف؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اور پھر انہوں نے ڈیل کر لی. اب انہوں نے ڈیل کر کے واپس حکومت میں آ گئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ ڈیفائنس کی پالیٹکس, وہ ریئیکشنری پالیٹکس, اور یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں بک رہی, پیپل انکریزنگلی یہ بیانیے عوام میں زیادہ مقبول ہو رہے ہیں. سو عمران خان صاحب یہ بیانیہ بھی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک دوسرا, ممکن ہے کہ ان کو یہ انفارمیشن آتی ہے ان کے بندوں سے کہ یہ پہلا موقع تو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ لوگ, میں جب لاسٹ ٹائم بھی عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا تو اس ٹائم بھی ان کے لوگوں نے کہا تھا ہاں جی ہمارے لوگوں کو کالز آ رہی ہیں کہ آپ ٹکٹ نہ لیں. صحیح. بلدیاتی الیکشن میں کچھ لوگوں نے ٹکٹ لینے سے بھی انکار کیا تھا. آپ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہے, کس طرح پارٹیاں وہ ساؤتھ پنجاب محاذ بنا سکتے ہیں, لوگوں کو ادھر سے ادھر ڈال سکتے ہیں, ادھر جوائن کرانے کا کہہ سکتے ہیں. سو ایک رول تو ان کا ہسٹوریکلی سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ رول پلے کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. تو آج کل تو وہ جو ان کی فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو پی ڈی ایم اور کولیشن ہے, جن کے لیے اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انفارمیشن وہ خان صاحب کے پاس کہ وہی کرنا چاہتے ہیں. میرا لاسٹ کوسچن آپ سے کہ اے آر وائی پر آیا پریشر آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اس سے پہلے مریم بی کافی ناراض تھی اے آر وائی سے, آپ پر ایسی چیزیں کیوں نہیں آتی؟ کون سی ریڈ لائن ہے جو آپ عبور نہیں کرتے اور ان لوگوں نے عبور کی؟ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریڈ لائن ہے یا عبور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ سے, یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ میرے دوست ہیں جو جن کے برابر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. بات تو ہم سارے شاید ایک جیسی کرتے ہیں لیکن اس کی انٹینسٹی میں کوئی تھوڑا سا شاید فرق ہوتا ہو. میں نے کبھی میں اب اس سے زیادہ کیونکہ ظاہر ہے جب میں اگر کہوں کہ میں بہت چنگا کام کرنا لگے گا کہ وہ ٹھیک نہیں کر دے گا, میں کہوں وہ ٹھیک نہیں تو مطلب میں بہت خراب تھا, اس لیے میں زیادہ اس چیز کے اوپر بات نہیں کرتا. کہنے کا مقصد تھا کہ آپ سے ناراض ہے یا دوسرے لوگ. ایک بات بتا دوں کہ ہم ہنستے ہیں اکثر اپنے دفتر میں جی. میں وہ آدمی تھا پچھلے کتنے سالوں سے یار بھائی میں جس کے بارے میں کہتے تھے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, کمپلین آتی تھی تو میرے بارے میں آیا کرتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور اب پچھلے 4-6 مہینے میں کوئی تھوڑا سا وہ جب مقابلہ کرتے ہو کہتے نہیں یار پھر ٹھیک ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ نون لیگ کا رول نہیں آپ کو نظر آتا؟ دیکھیں نون لیگ کا بھی رول ہوگا, آئی ایم شیور جو مقابلے کے چینلز ہوں ان کا بھی شاید رول ہوگا, کیونکہ ہمیں دوسری سائڈ یہ بھی کہتے ہیں آپ کے جو دوست ہیں نا میڈیا والے جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی اس طرح کا ہمارے خلاف کبھی کبھار کیمپین کر دیتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ دیکھیں نون نے تو بڑی کلیئرلی ایک پوزیشن بنی. اب پچھلے کچھ دنوں میں یار جب بند ہوا تو ہم نے کہا یار یہ کیا ہوا, ہم نے یہ بند کیوں کر رہے ہیں, کچھ ہوا نہیں. تو پتا چلا سر وہ ادھر سے دیکھیں نا جی حکومت اب ممکن ہے حکومت بھی, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو بڑا کلیئرلی اپنی پوزیشن بتائی ہوئی ہے. اے آر وائی کا مائک اٹھا دیں ہر جلسے میں, رپورٹر کو بتا دیں, اے آر وائی کا نام لے کر ہر جلسے میں تقریریں کرنا, اے آر وائی کے خلاف تقریریں کرنا, کیونکہ ان کو ذرا جو محبت مل رہی ہے باقی چینلوں سے اور جس کی there is no free lunch. Okay. There is nothing called a free lunch. I personally don't think so. صحیح. یہ ممکن ہے کہ ان کی کوئی شاید ایک نظریاتی آپس میں مانگی ہو کسی چیز پہ, ممکن ہے, but there is no free lunch, that also we know. So ان کو جس قسم کی محبت مل رہی ہے, ایک ایسی محبت مل رہی ہے جو اب وہ چاہتے ہیں کہ باقی سارے بھی اسی طرح ہمارے ساتھ محبت کریں, ویسا تو نہیں ہوتا جیسے وہ کرتے ہیں. اب دیکھ this that thing that everybody needs to understand. میڈیا پاکستان میں پولرائز ہو گیا ہے, انہوں نے پولیٹیکل پوزیشنز لے لی جو آپ کی سائڈ پہ ہے. چلو ٹھیک ہے آپ خوش رہیں کہ آپ کے پاس اتنا بڑا میڈیا آپ کی صحافت کا تمغہ بھی اسی بنیاد پہ ملتا ہے, یہ اچھا صحافی ہے یہ برا صحافی ہے. ایک کو دوسرے پاسے رہ گیا. فرض کریں یہ جرنلسٹک ایتھکس کے خلاف, میں مفروضے کے طور میں مان لیتا ہوں دنیا میں, حالانکہ امریکہ میں جا کے دیکھیں وہ بھی اپنے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ چل رہے ہیں. اب برطانیہ میں جا کے دیکھیں, اور سی این این کی لڑائی کس کو نہیں پتا سر. سو سارے اپنی اپنی پولیٹیکل لائن لیننگز اور ایڈیولوجیکل پوزیشنز کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی برطانیہ میں بھی کوئی کنزرویٹیوز کے ساتھ ہے, کوئی لبرلس کے ساتھ ہے, اور وہ ڈکلیئرڈ ان کے ساتھ ہے. تو دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. سو ہم پاکستان میں کوئی نیا انوینٹ نہیں کر رہے کسی چیز کو, لیکن پھر بھی اگر آپ کو پسند نہیں ہے اور یہ بیڈ جرنلزم ہے بھی, تب بھی دس از دیئر رائٹ ٹو فری اسپیچ. دس از اظہار رائے کی آزادی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اتفاق نہیں کرتے. صحیح, لیکن یار آپ کا رائٹ ہے, جو مرضی کریں. یہاں پر پرابلم یہ کہ ہم آپ سے اتفاق نہیں کرتے, اس لیے اب آپ چل بھی نہیں سکتے. اب آپ کا چینل بھی بند ہوگا, ہم آپ کے بوائکاٹس بھی کریں گے, ہم آپ کے اشتہار روکیں گے. جب پچھلے 2013 سے 18 ذرا قومی اسمبلی کا جواب نکال کے دے دیجیے گا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی کتنے اشتہار دیے گئے,
तो वो जो 2 बड़े ग्रुपों के इश्तिहार थे उसमें एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम वो 2013 से 18 नून लीग की गुड बुक्स में नहीं थे। पनामा के बाद उन्होंने बाइकआउट की। बाइकआउट तो खैर अपनी जगह इश्तिहार में। अब 2018 से 21 के दरमियान या 22 के दरमियान जब ये पिछली हुकूमत आई, अब कोई सोचेगा कि यार हमें को बहुत इश्तिहार मिलेगा, आप अभी भी निकाल के देखें दूसरे ग्रुप को ज़्यादा, वो एज अ ग्रुप उनको ज़्यादा इश्तिहार मिले, लेकिन इवन एज अ चैनल ये नहीं है कि हम यहाँ पे और वो यहाँ पे हैं जिस तरह पहले हुआ। जिस तरह दोनों की जो पाए का हिस्सा है उसके मुताबिक इश्तिहार मिले। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्यों ये ARY के साथ बंदिश हो रही है, वो चाहते हैं कि सारे के सारे सुनिए हो जाए गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ यार सारे के सारे साडी साइड पे आ जाओ, साडी गल करो ताजे, ये तो थोड़ी सी जाती वाली बात है। मतलब मैं ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं, मैं एक लार्जर एक असूली बात कर रहा हूँ कि जो चैनल जो भी जर्नलिस्ट जो कहना चाहता है उसको कहने की आज़ादी। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, थैंक यू।